محفل پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ آج آپ بڑی معمولی سی بھی محفل کرائیں تو 2-3 لاکھ روپیہ کہیں. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم کا خرچہ 10,000 روپے 15,000 روپے مہینے کا ہے. کسی شخص سے کہیں نا یہ والا دے دو تو یہ دینے کو وہ تیار نہیں، لیکن کہتا ہے آپ ہمیں محفل کا ٹائم دیں، 10 لاکھ ہم نے محفل پہ لگانا ہے. اور اگر ایک عالم تیار ہوگا تو وہ عالم پورے ضلع کو سنبھالے گا، دین کی بات بتائے گا. مدارس کو پرموٹ کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں، ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو قسم پرسی کا عالم، بالکل لوگ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ یہاں جو بچے رہتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو پنپتے ہیں، میں انشراح صدر سے سینہ کھلا کر کے اپنے آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ معاشرے کے معمار بنیں گے، وہ سوسائٹیاں ترتیب دیں گے، معاشرے مرتب کریں گے، وہ قوم کے گیسو سنواریں گے. لیکن ہم تعمیر ملت پر خرچ نہیں کرتے. ہم تو اللہ خیر کرے بھنگڑوں پر اور دھمالوں پر اور وہ اس پر جناب میلے ٹھیلے اور تھیٹر، معاذ اللہ. اقبال کہتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی اور امت رسومات میں کھو گئی. بشر بن حارث نفلی عمرے بڑے کرتے تھے، اڑوس پڑوس میں غریب مسکین یتیم لوارث رہتے تھے. امام صاحب سے ملنے آئے، حضور اللہ کا شکر ہے پھر بلاوا آیا ہے، حج پہ جا رہا ہوں. تو امام صاحب فرمانے لگے کتنا خرچہ آئے گا حج پہ؟ کہنے لگا 2,000 دینار. فرمانے لگے یہ کیوں خرچ کرنے ہیں؟ کہا میرا اللہ راضی ہو جائے. تو فرمایا اللہ اگر گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. اگر اللہ گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو کہا جناب یہ تو کیا بات ہے. تو آپ فرمانے لگے وہ جو تیرے محلے میں یتیم نہیں رہتے، وہ جو غریب اور مسکین اور مقروض نہیں رہتے، آپ نے فرمایا جا جا کے ان کی خدمت شروع کر. غزالی وعدہ کرتا ہے رب گھر بیٹھے بیٹھے تجھ سے راضی ہو جائے گا. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے امام کی شکایت پیش کی جو لمبی نماز پڑھاتا تھا. انہوں نے کہا حضور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا. تو آقا کریم علیہ السلام سخت غصے میں آئے. فرمایا تم لوگوں کو جماعت سے اور امور دینیہ سے، امور اسلامیہ سے متنفر کر رہے ہو. حالانکہ اگر کوئی شخص نماز میں قرات لمبی کرتا ہے تو وہ یہ جو عمل کر رہا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے. قرآن پڑھنا افضل ہے اور نماز میں پڑھنا اور افضل ہے. تو جو افضل ترین عبادت ہے اس کو بھی طول نہیں دے سکتے آپ، تو پھر میں اپنی گفتگو کو کیوں طول دے سکوں کہ جس سے لوگ اذیت میں مبتلا ہوں. کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، کسی کو تلقین کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. دین کی حکمت یہ ہے کہ آسانی سے لوگوں تک دین پہنچایا جائے. ہاں جہاں دین نے ہمیں سختی کرنے کی تلقین کی ہے وہ ایک الگ امر ہے، اور جہاں نہیں کی تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. آج میرے سے پیار لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ میں حسن محمد کے قصیدے پڑھتا ہوں، ورنہ اگر میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں تو میں کون ہوں؟ کہاں میں کہاں نکہت گل، باد صبا تیری مہربانی. یہ ان کے کرم کا صدقہ ہے جو عزتیں ملی. اگر آپ محبوب الخلائق بننا چاہتے ہیں تو حضور کے حلیہ نگار بن جائیں، حضور کے وصاف بن جائیں، حضور کے شمائل کا تذکرہ کیا کریں. جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے.